بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ، حماس جائزہ لے رہی ہے، جواب دینے میں کئی دن لگیں گے۔ عارضی جنگ بندی کے بدلے تمام ہوسٹیجز کی رہائی، منصوبے میں 20 پوائنٹ شامل، اسلامی جہاد نے رد کر دیا۔ امن کی باتوں کے ساتھ بم بھی برستے رہے، غزہ میں 37 فلسطینی جاں بحق، مزاحمت کاروں کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی۔ نتن یاہو نے دوحہ حملے کے لیے معافی مانگی، قطر نے کہا غزہ میں امن کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے انٹرنیٹ پر مکمل پابندی لگا دی، غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام مقصد، دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ کوئٹہ میں بس سٹاپ کے قریب خودکش دھماکہ، 13 ہلاک، پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا کیا تجربہ۔ بہار SIR کے بعد قطعی ووٹر لسٹ جاری، 48 لاکھ خارج، 21 لاکھ کا اضافہ، جملہ 7 کروڑ 41 لاکھ ووٹرز۔ آئی لو محمد پروٹیسٹ کے سلسلے میں بریلی میں ایک اور گرفتار، پولیس پر فائرنگ کا الزام، جملہ گرفتاریاں 72 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی۔ حماس کے عہدیدار غزہ امن منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کا اعلان ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی موجودگی میں کیا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ ایجپٹ اور قطر نے حماس کو جنگ ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ جنگ بندی تجویز پر بات چیت کی اور کہا کہ اس فریم ورک کو عرب اور اسلامی لیڈرز کی تائید حاصل ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ حماس اس تجویز کو قبول کرے گی اور دوحہ نے حماس کو قائل کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس دوران ایک فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے ٹرمپ کے منصوبے کو رد کر دیا۔ تنظیم کے سیکریٹری زید نخالہ نے اسے امریکہ اسرائیل سمجھوتہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اعلان اسرائیل کے نقطہ نظر کا اظہار ہے اور اس میں فلسطینی عوام کے خلاف مستقل جارحیت کا سامان موجود ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ منصوبہ نئی حقیقتوں کو تھوپنے کی کوشش ہے۔ اسلامی جہاد نے اسے خطے کو آگ لگانے اور مزید لڑائیوں کو ہوا دینے کا ذریعہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کی شام یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر دونوں فریق اس سے اتفاق کریں گے تو جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے۔ اس دوران قطر اور ایجپٹ حماس سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن حماس نے اب تک کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا ہے۔ اس دوران فلسطین انفارمیشن سینٹر نے امن منصوبے کو اسرائیلی مجرموں کو سزا سے بچانے اور فلسطین پر قبضے کو مستقل حیثیت دینے کی کوشش قرار دیا۔ اس منصوبے کے اہم پوائنٹس میں 72 گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی کے بدلے تمام اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی شامل ہے۔ اسرائیل نے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا وعدہ کیا ہے، جن میں 250 فلسطینی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
یہ منصوبہ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کو نہتہ کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔ منصوبے میں فلسطین چھوڑ کر جانے والوں کو محفوظ راستہ دینے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس منصوبے میں ایک عالمی ادارہ کاؤنسل آف پیس بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کی صدارت ٹرمپ کریں گے۔ سابق برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر اس کام میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ کاؤنسل ایک عبوری حکومت بنائے گی اور دوبارہ تعمیر کے کاموں کی نگرانی کرے گی۔ اس منصوبے میں انٹرنیشنل فورس تعینات کرنے کی تجویز بھی شامل ہے، جو داخلی سیکیورٹی کی نگرانی کرے گی اور فلسطینی پولیس کو ٹریننگ دے گی۔ ٹرمپ اور نتن یاہو دونوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی ریاست کی اجازت نہیں دیتا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اس منصوبے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ کاؤنسل فار پیس کے ذریعے فلسطینی عوام سے ان کا حق خود ارادیت چھین لیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تیاری میں کسی فلسطینی فریق کو شامل نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ حماس کو حکومت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی کو اس وقت تک کوئی رول نہیں دیا جائے گا جب تک وہ سدھار نہیں کرتی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا غزہ منصوبہ اور مبہم انداز فلسطینی ریاست کا ذکر نہیں کرتا ہے اور اس کے باوجود یہ ایک اہم قدم ہے۔ یہ 20 پوائنٹ کا منصوبہ جسے ٹرمپ حکومت کے سٹینڈ میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ٹرمپ کا مڈل ایسٹ منصوبہ اسی وقت کام کر سکتا ہے جب صدر ٹرمپ یوکرین جنگ روکنے کی اپنی کوششوں میں ناکامیوں سے سبق سیکھیں۔ بتایا گیا کہ یہ منصوبہ ٹرمپ کے نمائندے سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے اسرائیل، یورپ اور عرب ملکوں سے صلاح مشورے کے بعد تیار کیا ہے، جن میں قطر اور ایجپٹ شامل ہے۔ عرب ملک ٹرمپ کی تجویزوں کو اپنے لیے ایک اہم پروگریس کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں حماس کے ری ایکشن پر ٹکی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حماس کے حلقوں میں ٹرمپ کے منصوبے کے بارے میں غور شروع ہو گیا ہے، لیکن عنقریب کسی فیصلے کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ سورسز نے بتایا کہ جواب کے لیے کئی دن لگیں گے۔ اس دوران اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا کہ یہ منصوبہ بہت بہترین نہیں ہے، لیکن اب موجودہ حالات میں یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کو سمجھوتے میں بعض تبدیلیوں کے لیے قائل کیا، جن میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی کو سست کرنا شامل ہے۔ اس دوران عرب میڈیا میں کہا گیا کہ نتن یاہو نے دوحہ حملے کے لیے قطر سے معافی مانگی ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی بات ہو رہی تھی، وہاں غزہ میں اسرائیل کے بم بھی برس رہے تھے۔ منگل کو اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 37 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اس دوران جنگ کے 725 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران فلسطینی علاقوں سے زبردستی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس دوران غزہ میں لڑائی کے دوران 5 اسرائیلی فوجی فلسطین کے مزاحمت کاروں کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گئے۔ ان میں 2 سینئر فوجی آفیسرز شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ 2 فوجیوں کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ اس دوران غزہ سے 2 راکٹ اسرائیل کے کنٹرول والے علاقے میں گرے۔ یہ حملے شام 5:30 بجے کے قریب کیے گئے۔ اس دوران یروشلم میں 2 فلسطینی اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں زخمی ہو گئے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ ارام ٹاؤن کی دیوار کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ انڈیا نے غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ ان کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق ٹرمپ کے منصوبے کی تائید کریں گے اور جنگ کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے دوحہ میں حماس لیڈرز پر حملے کے دوران ایک قطری شہری کی ہلاکت کے لیے معافی مانگی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم الثانی نے یہ معافی قبول کی۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے قطر میں حماس ٹارگٹ کے خلاف اسرائیل کے میزائل حملے کے لیے افسوس کا اظہار کیا، جس میں ایک قطری فوجی ہلاک ہوا تھا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کنفرم کیا کہ ٹیلی فون پر انہوں نے معافی مانگی۔ اس حملے کی پوری دنیا میں مذمت کی گئی تھی۔ اس دوران قطر نے کہا کہ وہ صلح کی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کے ساتھ امریکہ اور ایجپٹ بھی اس منصوبے پر کام کرتے رہے ہیں۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افغانستان میں طالبان کی حکومت نے انٹرنیٹ پر مکمل پابندی لگا دی ہے، جس سے موبائل اور براڈ بینڈ سروس دونوں متاثر ہیں۔ اس وجہ سے افغانستان سے خبریں ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ کئی شعبوں پر اس کا اثر پڑا ہے۔ کابل سے آنے اور جانے والی فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں۔ طالبان حکومت کے عہدیداروں نے بتایا کہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پوری دنیا پر یہ خبر ایک شاخ کی طرح گری۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں رہنے والے ایک 30 سالہ افغان محمد ہادی نے بتایا کہ کل سے ان کا افغانستان میں کسی بھی شخص سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں رہنے والے تمام افغانیوں میں بے چینی
پھیلی ہوئی ہے جو اپنے پیاروں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ کابل سے کام کرنے والی نیوز نیٹ ورک طلوع نیوز نے بتایا کہ شٹ ڈاؤن سے اس کے آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ AFP نیوز اور دوسرے میڈیا اداروں اور ایجنسیوں نے بتایا کہ وہ کابل میں اپنے دفتروں اور بیورو سے کوئی رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے افغان شہریوں نے بھی بتایا کہ وہ دارالحکومت میں افغانستان میں کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ طالبان 2021 میں حکومت میں آئے تھے، تب سے انہوں نے کئی کنٹروورشل فیصلے کیے ہیں جن میں عورتوں کی تعلیم پر پابندی بھی شامل ہے۔ طالبان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی الزام ہے۔ امریکہ کے عہدیداروں نے امیگریشن کریک ڈاؤن کے تحت 120 ایرانیوں کو ملک سے باہر کر دیا ہے۔ تہران میں ایرانی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار نے بتایا کہ امریکی عہدیدار 400 مزید ایرانیوں کو ملک سے باہر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کوئٹہ میں ایک بس اسٹاپ کے قریب خودکش دھماکے میں کم سے کم 13 لوگ مارے گئے اور 26 زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا میں وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ 5 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بس اسٹاپ کے قریب دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا۔ جس جگہ یہ حملہ ہوا وہ پاکستان کے نیم فوجی دستے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب ہے۔ پاکستانی فوج نے کامیابی کے ساتھ فتح 4 کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل 775 کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، آرمی چیف اور دوسروں نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ بہار میں SIR کے بعد قطعی ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قطعی ووٹر لسٹ میں 48 لاکھ ووٹرز کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ 21 لاکھ نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب جملہ 7 کروڑ 41 لاکھ ووٹرز آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ووٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دیے گئے لنک پر کلک کر کے اپنے نام کی جانچ کر سکتا ہے۔ 22 سال کے بعد بہار میں ووٹر لسٹ پر خصوصی سرگرم نظر ثانی ہوئی۔ بہار SIR پر کافی تنقیدیں بھی کی گئی ہیں اور یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچا ہے۔ اب الیکشن کمیشن پورے ملک میں SIR کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے کیرلا اسمبلی میں SIR کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ چور دروازے سے NRC لانے کی کوشش ہے۔ بہار میں اسمبلی الیکشنز کا پہلا مرحلہ اکتوبر کے آخر میں چھٹ پوجا تہوار کے بعد ہو سکتا ہے۔ الیکشن کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس دوران حیدرآباد میں GHMC نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کی ووٹر لسٹ جاری کی ہے جس میں 3,98,982 ووٹرز ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کمشنر GHMC RK کرنن نے GHMC آفس میں یہ لسٹ جاری کی۔ GHMC کی لسٹ جاری کرنے کے بعد اب امید ہے کہ جوبلی ہلز کے بائی الیکشن کی تیاریاں تیز ہو جائیں گی۔ اتر پردیش کے بریلی میں پولیس نے حال ہی میں آئی لو محمد پروٹیسٹ کے مسئلے پر ہونے والی گڑبڑ کے سلسلے میں ایک شخص تعظیم کو گرفتار کر لیا اور انہیں اصل ملزم قرار دیا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس منوج پاریکھ نے بتایا کہ تعظیم نے گرفتاری کی کوشش پر پولیس پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک گرفتار لوگوں کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ اب تک 26 ستمبر کی گڑبڑ کے سلسلے میں 10 FIRs درج کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں مولانا توقیر رضا خان بھی شامل ہے۔ اتر پردیش کے کئی مقامات پر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ سلسلہ کانپور سے شروع ہوا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا منصوبہ، حماس جائزہ لے رہی ہے، جواب دینے میں کئی دن لگیں گے۔ عارضی جنگ بندی کے بدلے تمام ہوسٹیجز کی رہائی، منصوبے میں 20 پوائنٹ شامل، اسلامی جہاد نے رد کر دیا۔ امن کی باتوں کے ساتھ بم بھی برستے رہے، غزہ میں 37 فلسطینی جاں بحق، مزاحمت کاروں کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی۔ نتن یاہو نے دوحہ حملے کے لیے معافی مانگی، قطر نے کہا غزہ میں امن کی کوششیں کرتے رہیں گے۔
افغانستان کی طالبان حکومت نے انٹرنیٹ پر مکمل پابندی لگا دی، غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام مقصد، دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ کوئٹہ میں بس سٹاپ کے قریب خودکش دھماکہ، 13 ہلاک، پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا کیا تجربہ۔ بہار SIR کے بعد قطعی ووٹر لسٹ جاری، 48 لاکھ خارج، 21 لاکھ کا اضافہ، جملہ 7 کروڑ 41 لاکھ ووٹرز۔ آئی لو محمد پروٹیسٹ کے سلسلے میں بریلی میں ایک اور گرفتار، پولیس پر فائرنگ کا الزام، جملہ گرفتاریاں 72 ہو گئیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ رجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔